السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا جونیئر کے جو خلاف فیصلہ دیا ہے اور مرزا جونیئر کو قرآن کریم کا محرف بھی قرار دیا، قرآن کریم کی توہین کا مرتکب بھی ٹھہرایا اور توہین رسالت کا مرتکب بھی ٹھہرایا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے پر مرزا جونیئر کے فالورز اور سٹوڈنٹس تو پہلے بھی چیخ رہے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس میں کوئی انصاف نہیں کیا گیا وغیرہ وغیرہ، ابھی تک بھی وہ چیخ رہے ہیں۔ اب مرزا جونیئر کے جو وکلاء ہیں ان بیچاروں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مقدمہ کیا ہے، کیس کیا ہے، مرزا جونیئر نے بات کیا کی تھی اور اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا جونیئر کی کس بات پر گرفت کی ہے، مرزا جونیئر کو قرآن کریم کی توہین کا مرتکب کیوں قرار دیا ہے، ابھی تک ان وکلاء بیچاروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بنے پھرتے ہیں وکیل۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ کوئی شاید پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہوگا، ان بیچاروں کو اسلامی نظریاتی کونسل کی چند سطریں اردو میں لکھی ہوئی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے مرزا کا کیس کیا لڑنا ہے، مقدمہ کیا لڑنا ہے، جن کو مقدمے کی اصلیت کا ہی نہیں پتا کہ مقدمہ کس چیز پر ہے، جو اصل مقدمے کو نہیں سمجھ سکے تو وہ آگے کیس کو کیسے لے جا سکیں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مرزا جونیئر کی جو وکلاء ہیں ان کی علمی قابلیت کیا ہے اور ان کی حروف پر گرفت کتنی ہے اور کلمات پر کتنی گرفت ہے، ان کو کتنی سمجھ بوجھ ہے۔ مرزا جونیئر کے وکلاء اسلامی نظریاتی کونسل کو خود قرآن کریم کا محرف اور قرآن کریم کی توہین کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل خود قرآن کریم کی تحریف کی مرتکب ہے۔ پہلے انہی کی جھلک ایک سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ خود نظریاتی کونسل قرآن کی تحریف کر رہی ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کی تعریف کی مرتکب ہو گئی ہے؟ وہ خود آپ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں ان کی جو سیکنڈ جو پیج ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالا آیات کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام اور قرآن کی کتنی زیادہ علم ہے کہ خود آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی یہ تعریف کے خود مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کے، یہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہوا، تو کہاں یہ قرآن میں اور آیت کو لکھ بھی خود رہے ہیں اور اس آیت سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، سننے میں آیا کہ یہ مرزا کے وکلاء ہیں جو مرزا کی طرف سے کیس لڑ رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ مرزا کے وکیل کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو یہ لکھا ہے کہ مرزا نے جو بات کی ہے وہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کہہ کر، یعنی مرزا نے جو بات کہی ہے وہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، یہ کہہ کر اسلامی نظریاتی کونسل قرآن پاک کی توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ان وکلاء کے بقول یہ بات وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ کتابی عورت سے، یعنی اہل کتاب عورت سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ مرزا کے وکلاء کہتے ہیں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، اور الزام لگا رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پر کہ اس نے قرآن کریم کی تعریف کر دی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا کی جس بات پر گرفت کی ہے اور تبصرہ کیا ہے اور اس پر جو فیصلہ دیا ہے وہ مرزا کا وہ قول ہے جس میں مرزا نے کہا تھا کہ قرآن پاک مجھے اجازت دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عیسائی عورت سے، اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے متعلق یہ الفاظ بولتی ہے جو مرزا نے بولے، کیونکہ ان الفاظ کو بار بار بولنا یہ مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ وہ الفاظ آپ خود دیکھ رہے ہیں لکھے ہوئے جو مرزا نے بولے۔ مرزا کہتا ہے کہ جو یہ لفظ بولے، اہل کتاب کی عورت ہو، کرسچن عورت ہو، عیسائی عورت ہو، یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بولے تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر لکھا کہ یہ مرزا کے اپنی طرف سے یہ الفاظ ہیں، قرآن کریم کے اندر اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ قرآن کریم پر مرزا نے تہمت لگائی ہے اور قرآن کریم کی تعریف کی ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی زبان استعمال کرنے والی، زبان بولنے والی اور یہ کہنے والی عورت اس سے نکاح جائز ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ یہ بات قرآن میں بالکل نہیں ہے، جبکہ مرزا جونیئر کے فالورز کے ساتھ ساتھ اب اس کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ ان بیچاروں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بات کون سی چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے، سورہ مائدہ کھولیں آپ، آیت نمبر 5 کھولیں، میں آپ کو وہ آیت بالکل پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں مومن مسلمان وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ قرآن کریم بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ مرزا جونیئر کے فالورز کو اور وکلاء کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اہل کتاب کی عورت کے بارے میں بات کی ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ الفاظ بولنے والی عورت کی بات کی ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل بالکل صاف صاف لکھ رہی ہے کہ یہ جو مرزے نے یہ لفظ بولے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتی ہے، بولتی ہے، سمجھتی ہے، تو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ اس سے نکاح کر سکتا ہوں، جبکہ یہاں معاملہ وہ نہیں ہے جو وکلاء سمجھ رہے ہیں اور مرزا جونیئر سمجھ رہا ہے، اور جس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جس لفظ پر گرفت کی ہے، تبصرہ کیا ہے، وہ معاملہ ہی اور ہے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا آئیے ہم اس بات کو پہلے سمجھتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اور یہ مقدمہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے اور وکلاء حضرات کو بھی اچھی طرح یہ معاملہ سمجھ آ جائے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ عیسائی یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتا ہو، یعنی ان کی تعلیمات کو صدق کے دل سے تسلیم کرتا ہو، درست مانتا ہو، سچا سمجھتا ہو، اور ان پر اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو درست، صحیح، سچا سمجھتا ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ تو اب اگر کوئی عورت اس طرح کا الفاظ بولتی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، جس طرح کہ مرزا نے بولا ہے، تو کیا وہ اہل کتاب سے رہے گی یا نہ نہیں؟ بھائی وہ عورت جب اس طرح کا لفظ بولے گی تو وہ تو اہل کتاب سے ہی نکل جائے گی، جب اہل کتاب سے نکل گئی تو اس سے نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کی اجازت تو قرآن کریم صرف اہل کتاب سے دے رہا ہے، ہر مذہب سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، بت پرستوں سے نہیں، مشرکین سے نہیں، صرف اہل کتاب سے، اور وہ بھی جو اصلی اہل کتاب، اصلی کفار ہوں، اپنی اصلی جو ان کا دین مذہب ہے عیسائیت، یہودیت، ان کی تعلیمات کو برحق اور درست سمجھتے ہوں، اس کے مطابق چلتے ہوں، وہ اہل کتاب ہوں گے، ان کے ساتھ قرآن کریم اجازت دے رہا ہے نکاح کرنے کی۔ اب اگر کوئی عورت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کا بولتی ہے، اس طرح کہتی ہے، یہ سمجھتی ہے، کیا وہ اہل کتاب رہے گی یا نہیں؟ اسی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے دیکھیے، پہلے ایک مثال سمجھیے، اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی مسلمان عورت اس طرح کا لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولے تو کیا وہ مسلمان رہے گی؟ ہرگز نہیں، ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہی، اسلام سے گئی۔ ایک مسلمان عورت اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس طرح کا لفظ بولے، وہ اسلام میں نہیں رہ جاتی، وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے نکاح جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام، یہ مذہب نہیں ہے ہمارا، یہ قرآن کریم نہیں کہتا اس بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، اس لیے جو عورت اس طرح کا لفظ بولے گی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اگر کوئی عیسائی عورت یا یہودی عورت
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولے گی جو مرزا جونیئر نے بولا، تو اس کا بھی تعلق عیسائیت سے نہیں رہے گا۔ جس طرح ایک مسلمان عورت کا یہ لفظ بولنے سے اسلام سے تعلق نہیں رہتا، اسی طرح یہودی یا عیسائی عورت کا یہ لفظ بولنے سے بھی یہودیت اور عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ جب اس کا عیسائیت سے تعلق ہی نہ رہا، وہ اہل کتاب ہی نہ رہی، تو اس کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہوگا؟ جبکہ قرآن کریم ہمیں صرف اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے، ہر قسم کے ہر نظریے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دے رہا۔ اب اس طرح کا لفظ بولنا، کیا یہ عیسائیت کی تعلیم ہے؟ یہ عیسائی مذہب ہے؟ یا اس طرح کا لفظ بولنے والے کا یہ اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا ان کے مذہب میں یہ بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ان کی نہ یہ تعلیم ہے، نہ ان کا مذہب ہے، نہ عیسائیت میں اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا، یہ لفظ بولنے والا، اس کا عیسائیت سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب عیسائیت سے تعلق نہیں ہے تو اہل کتاب کہاں رہا؟ جب اہل کتاب نہیں رہا تو اس کے ساتھ نکاح کہاں جائز ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذرا سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ 28واں پارہ کھولیے، سورہ صف کھولیے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 کھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے سے پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد تشریف لا رہا ہے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے بھی بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم میرے آخر الزمان نبی پر جب وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اللہ کے اسی وعدے کے مطابق اپنی قوم کو بتا کر گئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک عظیم الشان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سنا رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنی امت سے، اپنی قوم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ان کے لیے یہ لفظ بولنے ہیں جو آج کل مرزا جونیئر بول رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس میں یہ الفاظ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تم نے ان کو یہ بولنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تعلیم ہے، نہ ان کا مذہب ہے، نہ یہ عیسائیت ہے۔ لہذا جب یہ ان کا مذہب نہیں ہے، ان کی تعلیم نہیں ہے، تو اس طرح کا لفظ بولنے والا اس کا نہ ان کے مذہب سے تعلق ہوگا، نہ ان کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی تعلیم نہیں دی۔ جب ان کا نہ یہ مذہب ہے نہ تعلیم ہے تو اس طرح کا الفاظ بولنے والے کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ جب ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو وہ اہل کتاب سے نہ رہا، جب اہل کتاب سے نہ رہا تو اس کے ساتھ نکاح ہی جائز نہیں ہوگا۔ مرزا جونیئر کو اصل میں بات سمجھ نہیں آئی۔ کسی ایک فرد کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کسی فرد کا عقیدہ ہو، نظریہ ہو، یہ بولتا ہو، سمجھتا ہو، چلو مان لیتے ہیں بالفرض۔ تو ایک فرد کے نظریے کو 2 ارب کرسچنوں پر کیسے تھوپا جا سکتا ہے اور ان کا یہ مذہب کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طرح مرزا جونیئر بیچارے کو اردو کی کتابیں لکھی ہوئی نہیں سمجھ آتی اور وہ غلطی پر غلطی کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے وکلاء بھی مجھے تو اسی طرح نظر آ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی چند ایک سطریں اردو میں لکھی ہوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے
اس عورت کے بارے میں اور مرزا جونیئر کے اس لفظ پر گرفت کی ہے جس میں مرزا جونیئر نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ یہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی یہ بات، جبکہ وکلاء کو اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا لکھا ہے، بحث کس چیز پر ہو رہی ہے، مقدمہ کیا ہے، مدعا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں بحث کرنے لگے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرآن کریم کی تعریف کر دی ہے۔ قرآن کریم کی تعریف مرزا جونیئر نے کی ہے، کیا قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں یا کسی اور مقام پر قرآن کریم نے کہیں کہا ہے کہ جو عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا لفظ بولے اس کے ساتھ تم نکاح کرو؟ اور مرزا کے وکلاء، کیا قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، تم کہتے ہو لکھی ہوئی ہے، اگر لکھی ہوئی تو لے آؤ یہ گھوڑا یہ میدان لے آؤ، اگر تمہیں کوئی ملتی ہے آیت یا کوئی اور مقام کہیں سے، اگر تم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو عورت اس طرح کا لفظ بولے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو لاؤ پیش کرو کوئی دلیل ہے تو، ورنہ مان جاؤ کہ تم ایک جھوٹے شخص کی پیروی کر رہے ہو اور جھوٹے شخص کی طرف سے تم دفاع کر رہے ہو۔ اس نے بالکل قرآن کریم پر جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم کی تعریف کی ہے، قرآن پاک پر بہتان لگایا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو عورت کرسچن اور اس طرح کا لفظ بولتی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور کہاں جائز ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیت نمبر پیش کرو نا تم بھی۔ تو لہذا اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ بالکل درست اور بجا ہے، انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ قرآن کریم پر مرزا نے جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم پر مرزا نے تہمت لگائی ہے کہ جو عورت اس طرح کا لفظ بولتی ہو اس سے نکاح جائز ہے، یہ مرزا کا جھوٹ ہے، قرآن پر بہتان ہے، یہ تعریف ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرآن کریم میں اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز کہا گیا ہے اور نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ جو عورت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اہل کتاب میں سے، چاہے وہ یہودیت میں سے ہو یا عیسائیت میں سے ہو یا وہ مسلمان بھی ہو، اگر معاذ اللہ اس طرح کا لفظ بولے گی تو وہ اہل کتاب سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اگر مسلمان عورت جس طرح یہ لفظ بولے اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا، اگر کوئی یہودی یا عیسائی عورت بھی اس طرح کا لفظ بولے گی اس کا بھی اہل کتاب سے تعلق نہیں رہے گا۔ جب تعلق نہیں رہے گا تو وہ اہل کتاب سے نہ ہوئی، جب اہل کتاب سے نہ ہوئی تو اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہ ہوا۔ بات یہ ہو رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات کی تھی، لیکن مرزا جونیئر کے وکلاء کو اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بات کیا ہے، بحث کیا ہے اور باتیں کیا کر رہے ہیں۔